بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے رویوں سے دل اداس ہو تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں اللہ سے رجوع کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے چند اہم طریقے درج ذیل ہیں۔ نماز کی پابندی۔ مشکل وقت میں نماز کو ترک نہ کریں بلکہ اس پر مزید زور دیں۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے معنی پر غور کرنا دل کے سکون کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہمارے مسائل کے حل اور دل کی تسکین کا خزانہ موجود ہے۔ اللہ کا ذکر اور تسبیحات۔ تسبیحات اور ذکر الہی میں مشغول ہونا بھی سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ کلمات جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ دل کو تقویت دیتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ نمبر 4، دعا کی طاقت۔ اللہ سے دل کی حالت کا تذکرہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا دعا کی اصل روح ہے۔ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے بہتر کی امید رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 5، صبر اور شکر۔ دل اداس ہونا ایک مشکل وقت ہی ہے آپ کے لیے، تو مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صبر سے اللہ کی مدد قریب ہو جاتی ہے اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مزید نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 6، آسمان کی جانب دیکھ کر رجوع کرنا۔ آسمان کو دیکھنا اور اللہ کی وسعت اور قدرت کا احساس کرنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے اور وہی مشکلات کا حل دینے والا ہے۔ اس سے دل کو سکون اور امید ملتی ہے۔ نمبر 7، حسن ظن رکھنا۔ اللہ سے ہمیشہ بہتر امید رکھیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دیں کیونکہ وہ سب سے بہتر نگراں ہے۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے سے نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جو مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا باعث بنتا ہے۔ اکثر اس طرح کے خیالات آنا کہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، میں تو سب کو خوش رکھنا چاہتی تھی پر دنیا والے تو بہت خود غرض ہیں، میری ہی ہنسی چھین لی، میں اپنے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتی گئی، وہی میرا حامی و ناصر ہے۔ ایسے جذبات کا اظہار اور اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں سب کے ساتھ نیک نیتی اور اخلاص سے پیش آتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دکھ یا ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں چند باتیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حکمت پر ایمان۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 2، صبر کی اہمیت۔ صبر وہ عظیم عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور بے شمار نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کے صبر اور اللہ کی خاطر کیے گئے اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، نیت کی قدر۔ اگر آپ نے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں تو جان لیں کہ اللہ ان کا بہترین بدلہ دینے والا ہے، چاہے دنیا اس کی قدردانی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور یہاں ہر انسان کو مشکلات اور امتحانات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہے اور بعض اوقات لوگ واقعی خود غرض ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوششیں بے معنی تھیں، بلکہ ان کوششوں کی قدر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی رضا اور سکون قلب۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کی تکالیف کو آسان کرے۔ اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دیں کیونکہ وہی سب سے بڑا مخلص اور مددگار ہے۔ نمبر 6، خود کی قدر کریں۔
اپنی قدر پہچانیں اور خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ دنیا کا رویہ انسان کی شخصیت کی قدر کم نہیں کرتا۔ آپ کی نیت، محبت اور اخلاص کی حقیقی قیمت اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کی محبت، قربانی اور اللہ کی خاطر کیے گئے اعمال کا صلہ اللہ آپ کو بہترین صورت میں دے گا۔ ان مشکلات کے بعد آپ کو اللہ کی جانب سے ایسی خوشیاں مل سکتی ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس راستے پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنی قدر کیسے پہچانیں اور خود سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی قدر پہچاننا اور خود سے محبت کرنا ایک بہت اہم بات ہے، خاص طور پر جب دنیا کی طرف سے منفی رویے یا عدم قدردانی کا سامنا ہو۔ ذیل میں اسی بات کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی قدر کی پہچان کا مطلب۔ اپنی قدر پہچاننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو کہ آپ کی اپنی ذات، خیالات، احساسات اور محنت کی اہمیت ہے، چاہے دوسرے لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ آپ کی شخصیت اور زندگی کا ایک منفرد مقصد ہے اور آپ کی اپنی زندگی میں اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں مثبت سوچیں گے اور اپنی قدر کو جانیں گے تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے اور آپ زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ، خود سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ خود سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود غرض ہو جائے یا دوسروں کا خیال نہ رکھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات، جذبات اور خیالات کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ خود سے محبت کرنے سے آپ دوسروں سے محبت اور عزت کے رشتے بھی بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنی ذات سے مطمئن ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کے رویے سے متاثر نہ ہونا۔ دنیا کا رویہ اکثر خود غرض یا غیر منصفانہ ہو سکتا ہے۔ لوگ اپنے مفادات اور سوچ کے مطابق دوسروں کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیشہ تعریف یا قدردانی نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی شخصیت کی قدر اور خود سے محبت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی خوشی کو دوسروں کی رائے پر منحصر نہ کریں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی طرف سے منفی رویے یا ناقدری آپ کی اصل قدر کو کم نہیں کر سکتے۔ خود کی قدر کو پہچاننے کا طریقہ۔ اپنی کامیابیوں کا جائزہ لیں، اپنے چھوٹے بڑے کارناموں پر فخر کریں اور یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ مثبت عادتیں اپنائیں، ہر روز اپنے بارے میں اچھی باتیں لکھیں یا سوچیں، جیسا کہ آپ کی طاقتیں، کامیابیاں یا آپ کی اچھائیاں۔ اپنے خیالات کو قبول کریں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں اور انہیں اپنی شخصیت کا حصہ سمجھیں۔ ہر انسان کی خوبیوں کے ساتھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ خود کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جاننے کے لیے وقت نکالیں، وہ کام کریں جن سے آپ کو خوشی اور سکون ملے۔ نمبر 5، روحانی پہلو۔ اسلام میں بھی انسان کی قدر کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو قدر و منزلت دی ہے اور اس کو اپنی قدر کا احساس ہونا چاہیے۔ نمبر 6، دوسروں کے رویے کا اثر کیسے کم کیا جائے؟ خود پر بھروسہ رکھیں، اپنے فیصلوں اور جذبات پر یقین رکھیں، چاہے لوگ آپ کی سوچ یا اقدامات کی مخالفت کریں۔ حدود مقرر کریں، اپنی زندگی میں ایسے اصول بنائیں جو دوسروں کو یہ واضح کر سکیں کہ آپ کی عزت اور احساسات کی کتنی اہمیت ہے۔ ناراضگی یا منفی جذبات سے بچیں، اپنی شخصیت کو لوگوں کے منفی رویے سے بچائیں اور معاف کرنے کی عادت اپنائیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ اپنی قدر پہچاننا اور خود سے محبت کرنا ایک صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف آپ خود مضبوط اور خوش رہیں گے، بلکہ آپ کی موجودگی اور مثبت رویہ دوسروں پر بھی مثبت اثر ڈالے گا۔ اپنی شخصیت کو لوگوں کے منفی رویے سے کیسے بچائیں اور معاف کرنے کی عادت کیسے اپنائیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو؟ اپنی شخصیت کو لوگوں کے منفی رویے سے بچانا اور معاف کرنے کی عادت اپنانا آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ جب آپ دوسروں کے منفی رویے یا تلخ باتوں کو دل میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کی خوشی اور سکون کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی وضاحت درج ذیل نکات سے کی جا سکتی ہے۔ منفی رویے کا اثر کم کرنا۔
اگر آپ ہر منفی بات یا رویے کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں تو یہ آپ کی خود اعتمادی کو کمزور کر سکتا ہے اور آپ کے دماغ میں مسلسل پریشانی اور بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ ان رویوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان سے بچاؤ کی حکمت عملی اپناتے ہیں تو آپ اپنے سکون اور مثبت رویے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ معاف کرنے کی اہمیت۔ معاف کرنا اس بات کی علامت نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا دوسرے لوگوں کی زیادتی کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ اپنے دل میں موجود کینہ اور ناراضگی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آپ کا دل بوجھ سے آزاد ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر رہتی ہے، کیونکہ معاف کرنے سے دل اور دماغ سکون پاتے ہیں۔ معاف نہ کرنے کے نتائج۔ معاف نہ کرنے سے انسان میں تلخی اور ناراضگی برقرار رہتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور یہ آپ کی خوشی کو چھین سکتی ہے۔ یہ جذبات نہ صرف آپ کو جذباتی طور پر متاثر کرتے ہیں بلکہ آپ کی جسمانی صحت پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ تناؤ، بے چینی اور نیند کی کمی۔ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا۔ اسلام میں معاف کرنے کی خاص اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایک اعلیٰ صفت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مثبت رویے کی تعمیر۔ جب آپ معاف کرتے ہیں اور منفی رویے سے خود کو بچاتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت میں مثبتیت اور امن کی کیفیت کو فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھے اور مضبوط تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ معاف کرنے کا طریقہ۔ خود کو یاد دلائیں کہ معاف کرنا آپ کے دل کے سکون کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے شخص کے لیے۔ حقیقت کو قبول کریں کہ انسان غلطیاں کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کامل نہیں ہوتا۔ اللہ سے مدد طلب کریں کہ وہ آپ کو معاف کرنے اور دل کی وسعت عطا کرنے کی توفیق دے۔ معاف کرنے سے آپ خود کو آزاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں مثبت رویوں اور خوشیوں کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور پھر دوبارہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ سورہ انشرح یا سورہ شرح یا اس کو علم نشرح بھی کہتے ہیں، اس سورت کی آیت 5 اور آیت 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں مفسرین اور اسلامی علماء نے اہم نکات بیان کیے ہیں جن سے ہمیں گہری رہنمائی ملتی ہے۔ 2 بار دہرائی جانا۔ اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو 2 مرتبہ دہرایا ہے، جو اس بات کی تاکید ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آنا یقینی ہے۔ اس تکرار سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مشکلات میں مبتلا ہوں تو وہ جان لیں کہ ان کے لیے آسانی تیار کی جا چکی ہے۔ مشکل اور آسانی کا تعلق۔ بہت سے مفسرین جیسے امام ابن کثیر اور امام طبری نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ آسانی کی کئی شکلیں رکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ کم از کم 1 بلکہ 2 آسانیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ صبر و حوصلے کا پیغام۔ یہ آیات ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مشکلات دائمی نہیں ہوتیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں، لیکن ان کے بعد رحمت اور آسانی آتی ہے۔ اس بات کو مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آزمائشیں مومن کی تربیت اور مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کے بعد آنے والی آسانی اسے مزید مضبوط اور کامیاب بناتی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو مومن کو مشکلات میں صبر کی تلقین اور اللہ کی رحمت پر یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو مستقل نہیں بنایا بلکہ ان کے بعد آسانی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ دوحہ میں ڈپریشن، غم اور نا امیدی کا علاج۔ سورہ دوحہ کی تفسیر۔ سورہ دوحہ سورہ نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو چھوڑا نہیں گیا ہے اور نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور بے شک بعد والا حصہ
آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو پریشانی اور غم میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نفسیاتی اور روحانی تسلی۔ سورہ دوحہ کی تلاوت سے انسان کے دل کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دنوں تک وحی نہ ملی، جس پر مشرکین مکہ نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی بلکہ امت کے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود رہتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ سورہ دوحہ کی تلاوت اور اس کی تعلیمات غم اور افسردگی کے وقت اللہ کی رحمت اور مدد کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین دلایا کہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت سے بہتر دن آتے ہیں۔ اس لیے افسردگی، بے چینی اور پریشانی میں اس سورت کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کرنا فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔